حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بہت سی کتب حدیث میں آئی ہے، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس واقعہ کو کئی طریق سے روایت کیا گیا ہے۔ مسجد سے فارغ ہوئے تو چل رہا تھا سین مسجد میں، اور ایک بار واقعہ پیش آیا باہر سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر تھی۔ نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اس کے کنارے موٹے تھے، یعنی کھردرے تھے، سخت۔ ایک عربی آ گیا گاؤں سے، ایک بدو، اس نے آتے ہی ابھی بات نہیں کی، زور سے آقا علیہ السلام کی چادر کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا۔ اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کی رگڑ سے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر سرخ نشان لگ گیا، تکلیف ہو گئی۔ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی رگڑ کا سرخ نشان آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ دیکھا، اور کھینچ کر پھر وہ شخص کہتا ہے قال مرلی من مال اللہ الذی عندک، چادر کھینچ کر گردن پہ زخم نما کیفیت کر کے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے مجھے حصہ عطا کرو، اللہ کے دیا ہوا مال میں سے مجھے حصہ عطا کرو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید لفظ آئے ہیں، اس کے لفظ ہیں فحمر رقبتہ، آپ کی گردن سرخ ہو گئی اس رگڑ سے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین فانک لا تحمل من مالک ولا من مال ابیک، کھینچ کر گردن سے تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہ 2 اونٹ ہیں، میں حاجت مند ہوں، میرا قبیلہ بھوکا ہے، قبیلے میں میرے خاندان میں بھوک ہے، مشکل ہے، 2 اونٹ لایا ہوں، ان کو غلے سے، کھجوروں سے، غلے سے بھر دو، اور مجھے جو کچھ دیں گے آپ اپنے مال سے نہیں دے رہے، نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے مال سے دیں گے جو اللہ نے آپ کو دے رکھا۔ ساتھ یہ خطاب کر رہا ہے، پہلے چادر سے گردن کو زخمی کر دیا، مبارک گردن کو، اور پھر کلمات یہ، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، فالتفت الیہ فضحک، اس کی طرف اس طرح دیکھا اور مسکرا پڑے، مسکرا کر اس سے پوچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ مال تو میں آپ کو دے رہا ہوں اور مال اللہ کا ہے، نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، ثم امر لہ بعطا، یعنی اس کو عطا کرنے کو حکم دے دیا کہ اس کے اونٹ بھر دو، جتنا مانگتا ہے دے دو تاکہ اپنی قبیلے کی بھوک مٹائے۔ مگر اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے پوچھا، اے عربی جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس کا بدلہ لینا نہیں بنتا؟ بدلہ نہ لوں؟ وہ جواب دیتا ہے قال لا، آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے پوچھا لما، بدلہ کیوں نہ لوں؟ قال لأنک لا تکافی بالسیئۃ السیئۃ، اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ اس کو بھی پتہ، فرمایا آپ بدلہ نہیں لے سکتے، فرمایا کیوں نہیں لے سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے سکتے، میں نے برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، اور آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے لینے والے نہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے اور اس کو اس کی حاجت کے مطابق دے دیا۔ یہ اب عملی نمونہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو ذرا فٹ کر دینا اس سچویشن میں۔ اس کے بعد دیکھیں عربی اگر آپ کے پاس آ جائے اس کا حشر کیا ہوتا۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور امام مالک نے الموطا میں بھی روایت کیا جبیر بن مطعم سے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ حنین پر گئے اور واپس لوٹے، جنگ میں فتح یاب ہو گئے تھے مسلمان، تو مال غنیمت تھا بہت سارا۔ فرماتے ہیں جب مال غنیمت لے کے لوٹ رہے تھے غزوہ حنین سے واپس آتے ہوئے، راستے میں گاؤں آیا تو وہاں کے بدو دیہاتی لوگ، انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کے گھیر لیا
علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی اضطروہ الی سامرہ، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ کو دھکیلتے چلے گئے، بدو تھے، دھکیلتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دیں۔ اب آپ اندازہ کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، جن کا حق ہے مال غنیمت، وہ مجاہدین صحابہ نہیں ہیں، وہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ تو رستے سے گزر رہے ہیں، ایک گاؤں ہے وہاں کے بدو، انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت آ رہا، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت کے پاس جا کے چھوڑا، دھکیل کے لے گئے ایک کانٹے دار درخت میں، وہاں آپ کی کملی مبارک اڑ گئی، پھنس گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ اب اللہ بہتر جانے وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے، اغلباً وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے، مسلمان ہوتے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے، یہ گمان غالب ہے، حدیث پاک میں ٹیکسٹ میں ایسی کوئی چیز درج نہیں، اور مسلمان ہوتے تو یہ حشر نہ کرتے، دھکیل دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت میں جا کے پہنچا دیا، آپ کی کملی مبارک پھنس گئی، کہتے ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ فخاطفت رداءہ، آپ نے جو کملی مبارک تھی وہ اس کے اندر پھنس گئی، چادر، تو آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا، فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی، میری چادر مجھے واپس کر دو، چادر واپس کر دو، فلو کان عدد هذه العداء نعما لقسمته بینکم ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا، خواہ وہ ان درختوں کے پتوں کے برابر اور ٹہنیوں کے برابر بھی مال ہوگا، تم حاجت مندوں میں سارا تم میں تقسیم کر دوں گا، اور ہرگز تم مجھے نہ بخیل کنجوس پاؤ گے، نہ وعدہ خلافی کرنے والا پاؤ گے، نہ بزدل پاؤ گے، چادر میری واپس دو، جتنا مال تمہاری ضرورت کا سب دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے عطا کر دی، اور ان سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کیا، یعنی ایک مزاج کی وہ نرمی، وہ شفقت ہے، پھر طبیعت کے اندر وہ فراخی ہے، پھر وہ سخاوت ہے، پھر عفو درگزر ہے، پھر رحیمی اور کریمی ہے، پھر سراپا رافت و رحمت ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں، دیکھو کتنا عذر قبول کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں کہ میں کون ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ کیسا سلوک کریں۔ ان کے نزدیک تو میں ایک شخص ہوں، جنگ جیت کے آ رہا ہوں، میرے پاس مال ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے، اور یہی ان کی عادت ہے، جس سے لیتے ہیں مارتے بھی ہیں، چھینتے بھی ہیں، چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں ان کی طبیعتوں کی کتنی سپیس پیدا کی، کتنا ایڈجسٹ کیا۔ ہمارا اکثر بیشتر گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کا مریض ہے، پوری زندگی ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ڈپریشن کا مریض ہے، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ دوسری کی مجبوری کیا ہے، ممکن ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو نیگیٹیوٹی ہے اس کی سوچ میں، وہ صحیح سمت میں سوچ ہی نہیں سکتا، مانگنے کا انداز کسی کا خراب ہے، بات کرنے کا انداز خراب ہے، ہم اس کو یہ کنسیشن نہیں دیتے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، شعور نہیں، آداب نہیں ہے، مینرز نہیں ہیں، چلو اس طرح ڈیل کر رہا ہے، مگر میرے پاس تو مینرز ہیں تو میں اس طرح ڈیل کروں۔ آقا علیہ السلام نے یہ سیرت طیبہ دکھائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آ کے مانگا میری ضرورت ہے دے دو۔ ارد گرد گاؤں تھے، شہر مدینہ کے اعراب تھے، بدو رہتے تھے، حاجت مند تھے، بھوک تھی، افلاس تھا، آ کے مدد مانگی، آقا علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، جو گھر میں تھا عطا کر دی، عطا کر دیا،
پھر اس کی دلجوئی کے لیے کہ میں معلوم کروں کہ خوش بھی ہوا ہے کہ نہیں، اندازہ کروں کہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو گئی ہے تو خوش ہو گیا ہوگا، اگر پوری نہیں ہوئی تو خوش نہیں ہوا ہوگا۔ تو دے کر اس سے پوچھا ثم قال احسنت الیک، کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اچھا کیا ہے، مطمئن ہو، خوش ہو؟ فقال الاعرابی لا، میں خوش نہیں ہوں، آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا ابھی میرے ساتھ۔ مطلب اشارہ یہ ہے کہ میری جو ضرورت تھی، طلب تھی، پوری نہیں ہوئی، فرمایا اللہ آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی جس کی توقع رکھ کے آیا تھا۔ اچھا، یہ جب بات کی کوئی صحابہ بھی سن رہے تھے، صحابہ کرام فغاضب المسلمون، وہ جوش میں آ گئے، غضبناک ہوئے، فقاموا الیہ فاشار الیہم ان کف، وہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں ہے، بد تہذیبی سے ڈیل کر رہا ہے۔ آقا اسلام نے عطا کیا ہے، بجائے شکریہ ادا کرنے کے کہتا ہے کچھ نہیں دیا مجھے، میں خوش نہیں ہوں۔ اٹھے، فرمایا خبردار بیٹھ جاؤ، اسے کچھ نہ کہو۔ آقا اسلام نے اس کو پھر اور عطا کیا، اور عطا کیا، اور عطا کیا، دیتے گئے۔ پھر پوچھا احسنت الیک، اب خوش ہو جو کچھ میں نے کیا ہے، اچھا کیا ہے؟ قال الاعرابی نعم جزاک اللہ، اس نے جب بہت کچھ لے لیا کہا ٹھیک، اب اچھا کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی صحابہ کرام کی بھی سخت ٹریننگ ہے، مشقت ہے، اور آقا علیہ السلام کی حسن سیرت کا اور خلق حسن اور خلق عظیم کا عالم کیا۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3، ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم، ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن میں انسان عدل اور اعتدال کرتا ہے، عدل کرتا ہے، جسٹس سے کام لیتا ہے۔ خلق کریم میں اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، انتقام نہیں لیا جاتا، یہ خلق کریم ہے، کریموں کا، سخی بڑے لوگوں کا خلق ہے۔ اور خلق عظیم یہ ہے صرف معاف ہی نہیں کرتے، احسان کے ساتھ لاد دیتے، احسان بھی کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جاتے ہیں، پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ خلق عظیم کا درجہ تھا۔ ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی اعرابی ہے، بدو، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آتا ہے، کوئی اس نے بات پوچھنی تھی، پوچھ لی، اور پوچھ کے واپس جانے لگا، ابھی مسجد ہی میں ہے، مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر ایک کنارے میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دی۔ جب فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیے، فزاجرہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑے، انہوں نے ان کو منع کیا، فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ان کو روک دیا، خبردار ابھی وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو مت روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پیشاب رک گیا تکلیف ہو جائے گی، اس کو کر لینے دو، اور جب فارغ ہو جائے پھر میں سمجھا دوں گا۔ اپنے سامنے اس کو مسجد کے کنارے میں چونکہ شروع کر چکا تھا، اس کو کرنے دیا۔ فلما قضا بولہ، جب وہ فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذنوب من ماء فاہریق علیہ، پھر حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ ایک ڈول پانی کا لاؤ اور اس پر بہا دو، مسجد پاک ہو گئی۔ اور اس کو بلا کے شفقت سے کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور صحابہ سے فرمایا تم اس کے پیشاب کو پانی سے بہا دو۔ اور پھر ایک حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری میں، صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا نہیں بنایا گیا۔ یہ درجہ ہے سیرت نبوی کا،
اور جتنا کوئی آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا، جتنی آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوگا، اتنی مطابقت ضروری ہے۔ جتنی مطابقت ہوگی اتنی سیرت محمدی کی جھلک آئے گی اس کے اندر، جتنی جھلک آئے گی اتنا حضور کے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص بیٹھے گا جس کے اخلاق بڑے خوبصورت ہوں گے۔